بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صدقے کا مال جمع کیجئے۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے نا، تو سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو کچھ ان کے ہاتھ لگتا، جو کچھ میسر آتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ تو سارے صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال کی ڈھیری بننے لگ گئی۔ تو حضور کے صحابی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریب صحابی تھے، بالکل غریب صحابی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امیر صحابہ مال جمع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے دل میں حسرت آئی کہ میں بھی کچھ نہ کچھ دوں، پر ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ سوچنے لگ گئے کہ میں کیا دوں۔ سوچ کے آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج میں اٹھتا ہوں اور کہیں پر جا کے مزدوری کرتا ہوں، جتنا کچھ ملے گا میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو یہ چلتے چلتے مزدوری کی تلاش میں گئے۔ شام کا وقت تھا، ایک یہودی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہودی سے کہتے ہیں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاں کوئی کام ہے؟ اس یہودی نے کہا ہاں ہے، یہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، آپ نے ساری رات ان کو پانی لگانا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، پر مزدوری کیا دو گے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا میں آپ کو اس کے بدلے میں 2 درہم دوں گا۔ تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار مزدوری تو بہت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، ساری رات میں نے کام کرنا ہے، مزدوری تو بہت کم ہے۔ کہتا آپ کی مرضی، کام کرو یا نہ کرو۔ آپ سوچنے لگ گئے، چلو کچھ نہ کچھ آتا تو ہے نا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا میں کام کروں گا۔ ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے، حضور کے سچے عاشق، آج تو ہماری جیب سے 10 روپے بھی نہیں نکلتے نا اللہ کی راہ میں۔ ہاں، اگر ہم اللہ کی راہ میں 10 روپے دیتے بھی ہیں نا، پھٹا پرانا نوٹ، نئے نوٹ تو ہم صرف لیتے ہیں جب ہم نے شادیوں پر، ادھر ادھر کنجریوں پر، ڈھول بین پر اڑانے ہو نا، پھر ہم بینک سے نئے نوٹ لیتے ہیں کہ شادی کی محفل میں رقص کی محفل سجائی جائے گی، ڈھول بین والے آئیں گے، بینڈ باجے والے آئیں گے، تو وہاں پر نئے نوٹ لیے جاتے ہیں۔ پر جب فقیر کو یا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے ہو تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں پرس سے کہ پرانا نوٹ کون سا ہے، وہی نکال کے ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا اور میرا عمل ہے، پر وہ صحابی رسول تھے، ساری رات کام کیا ہے۔ صبح مزدوری کتنا ملتی ہے؟ 2 درہم۔ آپ نے کیا کیا؟ بازار گئے اور 2 درہم کا آپ نے کھجوریں خرید لی۔ کھجوریں خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے ساری رات مزدوری کی ہے اور یہ 2 درہم کی کھجوریں میں خرید کر کے لایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو رکھ دیجئے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کھجوروں کو نیچے رکھ دیا، باقی مال جمع ہوا پڑا تھا۔ اتنے دن میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی رسول کی جو کھجوریں انہوں نے پیش کی ہیں صدقے کے لیے، ان کھجوروں کو سب سے اوپر رکھیں، سب سے اوپر ان کھجوروں کو رکھیں جو 2 درہم کی خریدی گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو سب سے اوپر رکھ دو۔ پھر جبریل کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے ان کھجوروں کی برکت سے، ان کھجوروں کے بدلے، ان کھجوروں کی وجہ سے سب لوگوں کا صدقہ خیرات کرنا قبول کر لیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس صحابی رسول کی ساری رات مزدوری کرنے کے عوض میں جو کھجوریں میسر آتی ہیں، اللہ پاک کو کتنی پسند آئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، جو کچھ آپ کو میسر آتا ہے نا، اللہ کی راہ میں دے دیجئے۔
اس کی راہ میں صدقہ خیرات کیجئے۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب تمہیں مال میں خسارہ محسوس ہو نا، پھر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ کہا اللہ سے تجارت کیسے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ مال عطا کر دیتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ اگر دیتے بھی ہیں تو وہ ناقص مال۔ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں بالکل یوں سمجھ لیجئے جو ہمارے ہاں پسند نہیں ہوتا مال، وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ خیرات وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کی شادی پہ ادھر ادھر خیرات پر اچھی اچھی چیزیں پکائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کوئی شادی کا فنکشن کریں، کچھ بھی کریں تو اچھی چیز پکائی جاتی ہے۔ جب صدقہ خیرات کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بس چھولوں والے چاول ہی پکا لو، ٹھیک ہے چھولے ہی چل جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر چھولے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے کی یا کسی کی شادی یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں چھولے خیر تو ہے، مرغا ڈالو، فلاں چیز ڈالو، فلاں چیز ڈالو، فلاں چیز ڈالو۔ تو جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو پھر اچھی چیز دیجئے، اچھی چیز دیجئے، اعلیٰ چیز دیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آپ کا صدقہ خیرات کس طرح قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔